نُہِیتُ، اے نبی آپ کہیے کہ مجھے روکا گیا ہے کس سے؟ ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں ان کی بندگی کروں جن کو تم پکارتے ہو. تم پکارتے ہو، مجھے ان کی بندگی سے روکا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ مجھے ان کی پکار سے روکا گیا، بلکہ کہا گیا تم پکارتے ہو، مجھے ان کی بندگی سے روکا گیا. گویا کہ پکار اور بندگی ایک ہی چیز ہے. تو یہ کئی آیات مبارکہ ان سے واضح ہوتا ہے کہ عبادت اور استعانت، تو وہ استعانت جو ہے وہ عبادت ہی کا ایک روپ ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے. اور دوسری روایت سنن نبی داود کے اندر بھی اور ترمذی کے اندر بھی، اس کے اندر تو اس سے بھی آگے کے لفظ ہیں کہ الدعاء هو العبادت، کہ دعا ہی تو اصل عبادت ہے. اور یہ جو روایت ہے الدعاء هو العبادت، اس کی سند بھی وہ مخ العبادت والی روایت کی نسبت زیادہ صحیح ہے. اس کی سند کے اندر جو ہے وہ تھوڑا بہت اشکال پیش کیا جاتا ہے، لیکن الدعاء هو العبادت والی جو روایت ہے تو اس کی سند زیادہ صحیح ہے. اچھا جی، فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، پس جب کنارہ کیا ان سے، یعنی اپنے آبا سے، اور جن کی وہ بندگی کرتے تھے، آبا یا علاقے کے لوگ کہہ لیں، علاقے کے لوگوں سے بھی کنارہ کیا، اور ان سے بھی کہ جن کی وہ اللہ کے سوا بندگی کرتے تھے ان سے بھی کنارہ کیا. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ان کو اسحاق بھی عطا کیے، یعقوب بھی عطا کیے. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ان دونوں کو نبی بنایا. کلن کا لفظ ہے لیکن مراد صرف دو ہیں، تو ہر جگہ پر کل کا لفظ جو ہے وہ سب کے لیے نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ جہاں جن دو کا پیچھے ذکر ہے انہی دو کے لیے کلن کا لفظ ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام کے علاوہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تو ہیں، حضرت ابراہیم کے صاحبزادے. ان کا یہاں اس آیت میں ذکر نہیں ہوا، یا تو اس لیے کہ جن لوگوں کے شبہات کے جوابات دیے جا رہے ہیں وہ تھے بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی عقیدت رکھتے ہی کوئی نہیں، نہ وہ ان کو نبی مانتے ہیں نہ ان سے وہ عقیدت رکھتے ہیں. تو وہ تو بلکہ ان کا درجہ گرانے کی کئی لحاظ سے کوششیں کرتے ہیں. تفصیلات بڑی لمبی چوڑی ہیں، ان کی طرف میں نہیں جانا چاہوں گا فی الوقت. تو چونکہ شبہات جن کے جواب دیے جا رہے ہیں وہ بنی اسرائیل کی طرف سے ہیں، اور بنی اسرائیل کی نظر میں اسماعیل علیہ السلام کا مقام ہی کوئی نہیں ہے، تو اس لیے ان کا نام یہاں پر ذکر نہیں کیا. یا دوسرا جواب زیادہ بہتر ہے، یہ بھی اگرچہ ایک جواب مفسرین نے دیا ہے، لیکن دوسرا جواب زیادہ بہتر ہے کہ اس آیت میں ذکر نہیں ہے، لیکن آگے اسماعیل علیہ السلام کا مستقل ذکر ایک الگ آیت میں آ رہا ہے، تو اس لیے یہاں ذکر کرنا پھر ضروری کوئی نہیں تھا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے بہت کچھ عطا کیا، اور ہم نے ان کے لیے زبان بنائی سچائی کی، بلند زبان، یعنی ہمیشہ سچ بولنے والے، حق کا اظہار کرنے والے، عقیدہ توحید کی اشاعت کرنے والے بنے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، یہاں سے اب چند انبیاء کرام علیہم السلام کا بالکل اجمالی ذکر آ رہا ہے. اور ذکر کر کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، انہو کان مخلصا، بے شک وہ چنے ہوئے تھے، رسول تھے، نبی تھے. ہم نے ان کو آواز دی طور کی دائیں جانب سے، کوہ طور کی دائیں جانب سے، اور ہم نے ان کو قریب کیا سرگوشی کرنے کے لیے. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو بھی عطا کر دیے اپنی رحمت کے ساتھ، اخاہ ہارون نبیہ، ان کے بھائی ہارون نبی بنا کر عطا کر دیے. نبوت کا فیصلہ حضرت ہارون علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے لیے وہ تو ظاہر بات ہے کہ ازل سے ہی موجود تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ایک اعزاز دینا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اس اعزاز کا انداز یہ ہوا کہ ظاہری حالات یہ پیش آئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور اس دعا کے نتیجہ میں حضرت ہارون علیہ السلام ظاہراً اس دعا کے نتیجہ میں مبعوث ہوئے ہیں. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی نبوت کا فیصلہ وہ ظاہر ہے ازل سے موجود تھا،
اور لیکن اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک اعزاز دیا کہ ظاہراً انہوں نے جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت دعا کی کہ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اس لیے ان میں جو ہے یہاں کے رہنے والوں میں ایک رسول بھیج، تو ظاہراً اس دعا کا نتیجہ مصداق بن کے میرے آقا تشریف لائے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہ اگر وہ دعا نہ مانگتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا نہیں تھا، وہ ازل سے ہی فیصلہ تھا، لیکن اللہ نے اعزاز دینا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اسی طرح اعزاز دینا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ظاہراً ان کی دعا کے نتیجہ میں مصداق بن کر حضرت ہارون آئے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے، رسول تھے، نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا، اور وہ تھے اپنے رب کے ہاں پسندیدہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور ذکر کر اپنی کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی، بے شک وہ سچے تھے، نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو اٹھایا ایک بلند جگہ پر، ہم نے ان کو اٹھایا ایک بلند جگہ پر۔ اس سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر تشریف لے گئے ہیں، اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی آسمانوں پر زندہ اٹھایا گیا۔ البتہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زندہ اٹھایا گیا، وہ بھی وہاں پر ان کے زندہ ہونے کے قائل کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں جا کر ان کی روح قبض کر لی گئی، چوتھے آسمان پر ان کی روح قبض کر لی گئی اور وہاں ان کی وفات ہو گئی، لیکن زندہ اٹھایا جانا کسی صریح روایت سے ثابت کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر رفعناہ مکانً علیٰ، یہ بھی اس مسئلہ کے اوپر صریح کوئی نہیں کہ وہ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے تھے۔ بلند مرتبہ ہونا، وہ اس کا مراد لینا وہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کو ایک بڑا بلند مرتبہ عطا ہم نے کیا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ سارے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا، نبیوں میں سے من ذریت آدم، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وممن حملنا مع نوح، اور یہ ان کی اولاد ہیں کہ جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا۔ قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر جو ہے وہ یہ لفظ آتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل کو ہی باقی رکھا۔ وہاں پر یہ ہے کہ ان ہی کی بس نسل کو باقی رکھا، یہاں پر یہ لفظ آگے کہ جو حضرت نوح کے ساتھ سوار ہوئے ان کی یہ نسل ہے، حالانکہ جو دوسرے سوار ہوئے ان کی تو نسل نہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، صرف انہی کی نسل کو باقی رکھا۔ تو اصل میں جو ساتھ سوار ہوئے ہیں نا، تو وہ بھی خود اپنی نسل کے 950 سال جو ہے وہ صرف دعوت والی عمر ہے، اس سے پہلے نبی کتنی عمر میں بنائے گئے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ظاہر ہے اتنی لمبی عمر میں صرف بیٹے ہی نہیں بلکہ پوتے، پڑ پوتے، لکڑ پوتے، سکڑ پوتے، پتہ نہیں کہاں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ انہی میں سے تھے اکثر ایمان والے جو اپنی ہی اولاد تھی، کچھ اپنی بہویں، کچھ اپنی بیٹیاں، کچھ اپنے بیٹے وغیرہ، کچھ اپنے داماد، انہی کی نسل جو ہے وہ زیادہ ایمان والے لوگوں پر مشتمل تھی۔ تو جو نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیے گئے ہیں تو وہ بھی یہی ہیں جو کہ نوح علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں۔ تو آگے انہی کی نسل چلی ہے، وہ نوح علیہ السلام کی بھی نسل ہے، ان کے ساتھ سوار ہونے والوں کی بھی نسل ہے۔ ہاں کوئی اکا دکا اگر اس خاندان سے ہٹ کے بھی سوار ہوا تھا، اس کی آگے نسل نہیں چلی۔ جو نسل چلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی اولاد کی ہی چلی ہے، ان کی اپنی اور ان کی اولاد کی ہی نسل چلی ہے، کسی اور کی نسل نہیں چلی۔ تو یہ ان میں سے ہیں کہ جن کو سوار کیا ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ، ان کی نسل میں سے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے، اور اسرائیل علیہ السلام کی نسل میں سے۔ اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام، اسرائیل ان کا لقب ہے۔ اور یہ وہ ہیں کہ جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے چن لیا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان کے اوپر رحمان کی آیتیں پڑھی جائیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، خروا سجدا وبکیا، تو وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں اور رویا کرتے ہیں۔ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، تو سارے احباب جو ہیں درس کے بعد، سبق کے بعد جو ہے وہ سجدہ تلاوت جو ہے وہ ضرور ادا کر لیجیے گا۔ یوٹیوب پر ویڈیو جو ہے یہ انشاءاللہ اپلوڈ ہو رہی ہے تسلسل کے ساتھ، اور آج کا سبق بھی یوٹیوب پر اپلوڈ ہوگا۔
مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی خواہ وہ آڈیو پروگرام ہو یا ویڈیو پروگرام ہو، ریڈیو وغیرہ پر ہو تو وہ آڈیو ہوتا ہے اور ٹی وی وغیرہ پر وہ ویڈیو، اگر کوئی آڈیو یا ویڈیو پروگرام براہ راست نشر ہو رہا ہو کہ جس وقت بولا جا رہا ہے اسی وقت آگے وہ دیکھا جا رہا ہے یا سنا جا رہا ہے، تو اس وقت اگر کسی نے آیت سجدہ تلاوت کی ہو جو براہ راست پروگرام ہے، تو پھر سننے والوں کے اوپر، جنہوں نے ریڈیو ٹی وی وغیرہ پہ سنا ہے، ان کے اوپر سجدہ واجب ہوتا ہے۔ لیکن جو ریکارڈ شدہ ہے وہ اگر وہاں پر کسی نے سنا ہے تو اس کے اوپر سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یوٹیوب پر جو احباب، جو خواتین یا جو حضرات اس کو سنیں گے، ان کے اوپر آیت سجدہ کی وجہ سے سجدہ کرنا واجب نہیں ہوگا، تو براہ راست یہ پروگرام جو ہے وہ نشر ہو نہیں رہا۔ اچھا جی، ان کے اوپر ہمارے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، رویا کرتے ہیں۔ ذکر کن کا ہوا ہے پیچھے؟ انبیاء کا۔ تو انبیاء جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں عاجزیاں کرتے ہیں، تو لوگوں نے انبیاء کو ہی معبود بنا لیا ہے، انہی کو حاجت روا بنا لیا ہے، انہی کو مشکل کشا بنا لیا، حالانکہ وہ تو خود عاجزیاں کرنے والے ہیں سارے۔ اللہ اللہ۔ اور ہمارے لیے ایک نصیحت بھی ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، اور معصوم سے کوئی گناہ تک بھی نہیں ہو سکتا۔ رونا جو ہوتا ہے نا، وہ تو زیادہ ہوتا ہے گناہ کے اوپر توبہ کرنے کے لیے، اور یہ تو عظیم شخصیات کہ جن کا گناہ ہے ہی کوئی نہیں، معصوم ہیں۔ تو جب معصوم ہستیاں بھی اتنا روتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو ہم تو ہیں گناہ گار، تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ رو کے عاجزیاں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے گناہ اللہ بخش دے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ۔ سوال پیدا ہوا کہ یہ سارے آپ نبیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ان سب کی دعوت تو توحید کی دعوت تھی، تو یہ شرک والی بیماری کدھر سے شروع ہو گئی؟ فرمایا کہ ان کے پیچھے کئی نالائق جانشین ہوئے، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے بندگی کو ضائع کر کے رکھ دیا، انہوں نے شرک کیا، امیزشیں کر دی، واتبعوا الشہوات، اور وہ خواہشات کے پیروکار بن گئے، خواہشات کے پیچھے چلے۔ فسوف یلقون غیا، یلقون غیا، ان قریب وہ اپنی خواہش کی، اپنے وہ گمراہی کو جو ہے وہ ملیں گے، یعنی گمراہی کی سزا کو ملیں گے۔ یہ فسوف یلقون غیا تخویف اخروی، تخویف اخروی۔ آگے ساتھ ہی الا من تاب و آمنا، بشارت، الا من تاب و آمنا، لیکن جس نے توبہ کی، ایمان قبول کیا، نیک عمل کیے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں کہ جن کا وعدہ کیا رحمان نے اپنے بندوں سے بن دیکھے، یعنی انہوں نے، بندوں نے وہ چیزیں دیکھی نہیں ہیں، وہ انعامات دیکھے نہیں ہیں جو وہاں پر ملیں گے۔ انہ کان وعدہ ماتیہ، بے شک اس کا وعدہ جو ہے وہ تو ضرور پورا ہو کے رہنے والا ہے۔ لا یسمعون فیہا، نہیں سنیں گے اس کے اندر کوئی بھی بےہودہ بات، الا سلاما، مگر وہاں تو صرف سلام سلام ہی ہوگا، ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعائیں ہوا کریں گی وہاں پر، ایک دوسرے کے لیے کوئی بےہودہ کلمات نہیں ہوں گے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ، اور ان کے لیے وہاں پر رزق ہوگا صبح بھی اور شام بھی۔ یہ صبح بھی اور شام بھی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس صبح دیا جائے گا اور شام کو دیا جائے گا، دن جڑن ہو کوئی چیز نہیں ملنی، نہیں، جس وقت بھی طلب ہوگی۔ یہ صبح و شام جو ہے یہ یہاں پر وقت کے لحاظ سے نہیں، محاورے کے طور پر ہے کہ صبح و شام ان کو رزق ملے گا، یعنی رزق ملتا رہے گا، جب جب طلب ہوگی ملتا رہے گا، یہ صرف 2 اوقات کے اندر جو ہے بند نہیں ہے۔ یہ وہ جنت ہے کہ جس کا ہم وارث کرتے ہیں اپنے بندوں کو جو ان میں سے پرہیزگار ہوں۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم تو نیچے اترتے بھی نہیں مگر تیرے رب کے کہنے سے۔ یہ جبریل امین کی زبان سے کہلوایا ہے اللہ رب العزت نے۔ وحی کا سلسلہ 15 دن یا 18 دن بند رہا، جس وقت مشرکین نے سوال کیا تھا روح کے متعلق بتائیں، اور اصحاب کہف کے متعلق بتائیں، اور ذوالقرنین کے متعلق بتلائیں، تو 15 دن یا دوسری روایت کے مطابق 18 دن وہی بند رہی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ میں نے آپ کا بڑا انتظار کیا، آپ وہی لے کے کیوں نہیں آئے؟
تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم جب تک اللہ کا حکم نہ ہو ہم نیچے نہیں آ سکتے۔ تو جو اللہ کے حکم کے بغیر نیچے آ تک بھی نہیں سکتے تو کیا وہ لوگوں کے حاجت روا اور مشکل کشا ہو سکتے ہیں؟ جو اللہ کے حکم کے بغیر نیچے آنا تک بھی ان کے لیے ممکن کوئی نہیں، حاجت روائیاں کرنی کیسے ممکن ہو جاتی ہیں؟ تو یہ پس منظر یہ ہو گیا کہ وہی بند رہنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو انہوں نے یہ جواب دیا۔ ربط یہ ہو گیا کہ سارے پیچھے شبہات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ سورہ کہف کے اندر بھی شبہات کے جواب دیے گئے، سورہ مریم کے اندر بھی شبہات کے جواب دیے گئے۔ وہ شبہات کے جواب تھے اولیاء کے متعلق، انبیاء کے متعلق، ایک جو ہے شبہ جنات کے متعلق سورہ کہف میں اس کا بھی جواب آیا تھا۔ جب ان سارے شبہات کے جواب دیے گئے تو فرشتوں کے متعلق بھی شبہ تھا کہ فرشتے تو بڑے با اختیار ہوتے ہیں، تو اس شبے کا بھی جواب دے دیا گیا کہ وہ با اختیار کیا، وہ تو اپنی مرضی سے آ تک بھی کوئی نہیں سکتے، تو پھر وہ کوئی مختار کل کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، ہم نہیں اتر سکتے مگر تیرے رب کے حکم سے۔ لہو ما بین ایدینا، اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے، وما خلفنا، اور جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، اور جو اس کے درمیان ہے۔ ہمارے آگے ہے یعنی جو ابھی آنے والا ہے، جو ہمارا مستقبل ہے، جو پیچھے ہے خلفنا، جو پیچھے چھوڑ چکے، جو ہمارا ماضی ہے، بین ذالک، جو ہمارا حال ہے۔ ہمارے حال کا مالک بھی اللہ، ہمارے ماضی کا مالک بھی اللہ، ہمارے مستقبل کا مالک بھی اللہ۔ اللہ اللہ، تو وہ تو اپنی عاجزی کا اتنا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں نہ مستقبل میں ہم کبھی خود مختار ہو سکیں گے، نہ ماضی میں کبھی خود مختار تھے، نہ حال میں ہم کبھی خود مختار ہیں، اور تم ان کو جو ہے وہ مختار کل کہتے ہو۔ وہ تو خود مختار بھی کوئی نہیں، مختار کل ہونا بڑی دور کی بات، وہ تو اللہ ہی کے حکم کے پابند رہتے ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ کا رب آپ کو بھولا ہوا نہیں ہے۔ سونے محبوب، اگر آپ کے اوپر 15 دن یا 18 دن وحی بند رہی ہے تو وہ صرف ایک آزمائش تھی، ایک تنبیہ کی وجہ سے تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے آپ کو معاذ اللہ کوئی چھوڑ دیا ہے، اللہ نے آپ کو کوئی بھلا دیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کا رب ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، صرف وہ ایک آزمائش تھی اور اس آزمائش کا دور اب ختم ہو چکا۔ رب السماوات والارض، وہ تو رب ہے آسمانوں کا بھی زمین کا بھی، جو ان کے درمیان کا ہے۔ وہ کسی اور چیز کو نہیں بھولتا تو کیا اپنے محبوب کو ہی بھول جائے گا؟ وہ تو ساری کائنات کی ربوبیتیں کرنے والا، تو اے نبی آپ کو وہ کیسے بول سکتا ہے؟ فَاعْبُدْهُ، تو آپ اسی کی بندگی کیجئے، وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور اس کی بندگی کے اوپر پکا رہے۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کیا تو جانتا ہے اس کا کوئی ہم نام کہ جس اور کی بندگی کی جائے، کوئی اس کے نام والا کوئی اور ہے؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ شَكْوَى، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ شَكْوَى، اور انسان کہتا ہے اَإِذَا مَا مِتُّ، جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو کیا میں پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ، جواب شکوہ، أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ، جواب شکوہ، کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو بنایا تھا اس سے پہلے؟ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، جب کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، تو جب وہ کچھ بھی نہیں تھا تو ہم نے بنا لیا، تو اب وہ دوبارہ مرے گا تو کیا دوبارہ ہم نہیں بنا سکتے؟ عدم سے وجود میں ہم لے آئے، بالکل نہ ہونے سے ہم نے بنا لیا۔ مرنے کے بعد تو وجود کے ریزے ہی ہوں گے نا، تو لیکن ریزے ہوں گے تو صحیح، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا تو تب بھی بنا لیا، تو جب ریزے ہیں تو کیا ریزوں کو ہم جمع نہیں کر سکیں گے؟ ایک ہے تخلیق، ایک ہے ترکیب۔ تخلیق مشکل ہے، ترکیب آسان ہے۔ تخلیق ہے عدم سے وجود میں لانا، مادہ تک بھی کوئی نہیں، مادہ بھی بنانا، اور تخلیق کبھی مخلوقات کے بس میں نہیں ہے۔ تخلیق جو ہے یعنی عدم سے وجود میں لانا، یہ مخلوقات کے بس میں نہیں ہے۔ ترکیب تو انسان بھی کر لیتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مادے کو استعمال کر کے کئی چیزیں انسان بنا لیتے ہیں، ترکیب تو آسان ہے۔ تو اب مرنے کے بعد تو مادہ تو موجود ہے، بکھر گیا ہے، منتشر ہو گیا ہے، بے شک ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن ہے تو صحیح۔ تو جو ہو اس کو اکٹھا کرنا وہ تو ترکیب ہوتی ہے۔
تو ترکیب تو آسان ہوتی ہے، ہم نے تو تخلیق بھی کر لیا تھا جو کہ مشکل ہوتا ہے، تو ہمارے لیے تو مشکل نہیں لیکن مخلوقات کے لحاظ سے وہ مشکل ہوتا ہے، ترکیب تو مخلوقات بھی کر لیا کرتی ہیں، تو ہمارے لیے یہ کیا مشکل ہے؟ کیا انسان یہ یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو بنایا تھا اس سے پہلے جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ فَوَرَبِّكَ قسم ہے تیرے رب کی، ہم ان کو اکٹھا کریں گے اور شیطانوں کو بھی اکٹھا کریں گے، ہم ان سب کو جہنم کے گرد سامنے کریں گے اور یہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيَّةٍ، پھر ہم الگ الگ کریں گے ہر گروہ میں سے کہ کون ہے ان میں سے زیادہ سخت رحمان کے مقابلہ میں اکڑنے والا۔ سورہ صافات کے اندر آیت نمبر 83 کے اندر یہ لفظ آئے وَإِن مِّن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ اللہ اللہ جی چارجنگ ختم ہو گئی ہے؟ اچھا جی، تو سورہ صافات میں یہ آ گیا نا، تو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا دیکھو جی ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ سن۔ اچھا جی، اسی طرح سورہ قصص کی آیت نمبر 15 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے ایک بندے کے لیے کہا گیا کہ ہَٰذِهِ مِن شِیَّتِهِ وَهَٰذِهِ مِنْ عَدُوِّهِ۔ اچھا جی، وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ، هَٰذَا مِنْ شِیَّتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام کی جماعت جو ہے وہ بھی شیعہ ہے، تو نبیوں کی جماعت شیعہ ہوتی۔ ہم کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا وہ جو شیعہ تھا اس نے بعد میں پکڑوانے کی بھی کوشش کی تھی، پھر اے بھی دیکھ لو تو پھر کرتوت بھی تو دیکھ لو شیعہ دے کہنے سن۔ تو اگر شیعہ جو ہے یہ صرف ایک لفظی اتفاقاً مطابقت بن رہی ہے تمہارے نام کے ساتھ، اگر شیعہ ہی وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شیعہ بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کو بھی شیعہ بنا دیا، تو یہ بھی تو شیعہ ہے کہ جس کو یہاں پر قرآن نے کہا ہے۔ وہاں پر تو دونوں جگہ پر شیعتی ہی کہا ہے اور یہاں پر تو صرف شیعہ کہا ہے، یہ زیادہ مصداق بن رہا ہے نا شیعت کا۔ وہاں پر تو نسبت ہے نا ساتھ کہ شیعتی ہی، یہاں پر تو صرف شیعہ ہے، تو یہ والی زیادہ تمہارے اوپر تطبیق ہوتی ہے۔ تو لیکن اللہ کرتوت کیا بتا رہے ہیں کہ کون ہے شیعوں میں سے کہ جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ اکڑنے والا ہے۔ تو یہ صرف لفظی نسبتوں سے اگر بات کرو گے تو بلا وجہ جو ہے اپنے اوپر رحمان کے خلاف اکڑنے والے کا فتویٰ لگواؤ گے، یہ لفظی نسبتوں سے کام نہیں چلتے ہوتے، حقائق جو ہیں وہ اور ہوا کرتے ہیں۔ ثُمَّ لَنَحْنُ عَالَمُ بِالَّذِي، پھر ہم خوب جانتے ہیں ان کو کہ جو زیادہ لائق ہیں آگ میں جانے کے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور ویسے تو تم میں سے ہر ایک نے آگ پر وارد ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ پل صراط سے تو گزرنا ہے نا، اور پل صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر ہے، تو ہر ایک نے اس پر وارد تو ایک دفعہ ہونا ہی ہے۔ کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمٌ مَقْضِیًّا، یہ تیرے رب کے اوپر ایک حتمی بات ہے، فیصلہ کی ہوئی ہے، طے شدہ امر ہے کہ ہر ایک نے ادھر سے گزرنا ہے۔ پھر ہم نجات دیں گے ان کو کہ جن کے دل میں ڈر ہے، اور چھوڑیں گے ظالموں کو اس کے اندر اوندے گرے ہوئے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا شَكْوَىٰ، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ شَكْوَىٰ، اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں نا ہماری واضح آیتیں، تو کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا، کہ دو جماعتوں میں سے کون ہے بہتر جگہ والا اور اچھی مجلس والا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا جواب شکوہ، وَكَمْ أَهْلَكْنَا جواب شکوہ، اور کتنی ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے جماعتیں جو کہ زیادہ بہتر تھے سامان میں بھی اور دکھنے میں بھی۔ تو یہ جو ہیں یہ کس بات کی مولی ہیں؟ یہ کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا قرار دیتے ہیں کہ ہم بہتر جگہ والے ہیں اور بڑی اچھی مجلس والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان سے زیادہ بہتر سامان جن کو ملا تھا، زیادہ ان کا دکھنا، ان کی نمود وہ زیادہ ان سے بہترین تھی، تو ہم نے جو ہے اللہ ان کو بھی ہلاک کر دیا تھا۔ تو یہ کس بات کی مولی ہیں؟ کل من کان فی الضلال، تو کہہ
کہ جو آدمی گمراہی کے اندر ہوتا ہے فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدًّا، تو رحمان اس کو کھینچتا ہے ایک مدت کے لیے، یعنی کچھ عرصہ اس کو ڈھیل ملتی ہے، حتیٰ اذا رہو، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں کہ جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں یا تو عذاب اور یا قیامت، فَسَيَعْلَمُونَ، تو ان قریب معلوم کر لیں گے، من ہوا شر مکانہ، کون ہے برے جو ہے جگہ والا اور کون ہے کمزور فوج والا۔ انہوں نے کہا تھا خیر مقامہ و احسن ندیہ، اس کے مقابلہ میں اللہ نے کہا شر مکانہ، انہوں نے مقام بولا تھا، اللہ نے مکان بولا۔ مقام ہوتا ہے ایک عارضی ٹھکانہ جس میں تھوڑی دیر قیام کیا آگے نکل گئے، اور مکان جس کے اندر مستقل رہائش اختیار کی ہو، جس کے اندر مستقل رہنا ہو۔ تو ان کو ناز ہے اپنے ایک عارضی ٹھکانے پر، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اس کی مقابل میں اس کو ملنا کیا ہے شر مکانہ، مستقل ان کا جو رہنا ہوگا وہ بری جگہ پر رہنا ہوگا۔ اور ان کو ناز تھا احسن الندیہ، ندیہ، اور یہاں پر ہے جندہ، وہاں پر ایک چھوٹی مجلس، ان کو دنیا کی ایک چھوٹی سی مجلس پہ بڑا ناز ہے کہ ہمارے ساتھ بڑے چیلے چانٹے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لیکن وہاں پر کیا ہوگا، اضعف و جندہ، پوری ان کی فوج بھی ہو جائے نا تو پھر بھی کمزور ہی کمزور ہوگی۔ تو ان کے جو خوش فہمیاں تھیں ان کو پوری طرح جو اللہ نے باطل ثابت کر دیا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ، بشارت، اور بڑھاتا ہے اللہ ان کو کہ جو ہدایت والے ہیں ہدایت میں، اور جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں تیرے رب کی، تیرے رب کے ہاں وہ بہتر ہیں بدلے میں، وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور وہ واپس جانے کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا، بھلا دیکھنا وہ کہ جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، قَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، اس نے یہ کہا کہ وہ دیا جائے گا مال بھی اور اولاد بھی۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے تلوار سازی کا یہ کام کرتے تھے، لوہار تھے۔ آس بن وائل بدبخت قسم کا کافر تھا، اس نے کچھ تلواریں بنوائیں، تو انہوں نے تلواریں بنا دی۔ تلواریں بنانے کے بعد انہوں نے کہا کہ پیسے دو، مزدوری دو میری۔ تو وہ کہنے لگا اسلام چھوڑ دو تو مزدوری لے لو، نہیں تو میں نے کوئی نہیں دینی مزدوری۔ انہوں نے کہا کہ تم مر کے بھی زندہ ہو جانا تو اسلام تو میں نہیں چھوڑتا۔ اب جس وقت انہوں نے یہ لفظ بول دیا نا کہ تم مر کے بھی زندہ ہو جائے تو اس کو تمسخر کا موقع مل گیا، اچھا مرن تو بعد بھی زندہ ہونا ہے، چلو ٹھیک ہے پھر تو اتھی مزدوری لے لیں۔ تو یہ ایک تمسخر اس کا بنانے لگ گیا، میں نے دنیا میں بڑھا دیا ہے نا اللہ نے، تو اللہ میں اتھی بھی بڑھا دے گا۔ تو اس کا اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ بلا دیکھنا اس بندے کا کہ جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، کفر کیا، اور وہ یہ دعوے کرتا ہے کہ وہ دیا جائے گا مال بھی اولاد بھی۔ اطلع الغیب، کیا وہ جھانک کے آ گیا ہے غیب میں، یعنی اس کو غیب کی بات پتہ ہے کہ اس کو وہاں پر بڑا ملے گا، یا اس نے رحمان سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے کہ رحمان اس کو وہاں پر بڑا دے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، کلا، ہرگز نہیں، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جو یہ کہتا ہے کہ مجھے مال بھی ملے گا اولاد بھی ملے گا، کچھ بھی نہیں۔ سنکتب ما یقول، جو کچھ یہ کہتا ہے ہم اس کو لکھ رکھیں گے اور ہم اس کو بڑھائیں گے، عذاب کے ساتھ بڑھانا۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، ہم وارث ہوں گے اس کے کہ جو یہ کہتا ہے، اور وہ آئے گا ہمارے پاس اکیلا ہی، کوئی اس کا سپورٹر، کوئی مددگار وغیرہ، کوئی وہ اس کی جو اولاد جس کے اوپر اس کو ناز ہے کہ وہ میرے بیٹے اتنے ہیں، وہ ہر جگہ پر میرے ساتھ دیتے ہیں، مجھے ہر جگہ پر جو ہے وہ سر بلند کر دیتے ہیں، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا اور معبود تاکہ وہ ان کے لیے غلبے کا سبب بن جائیں۔ کلا، ہرگز وہ ان کے غلبے کا سبب کوئی نہیں بنتے۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، انہوں نے ان کے غلبے کا سبب تو کیا بننا ہے، وہ تو ان کی بندگی تک کا بھی انکار کریں گے۔
اور وہ ان کے مخالف ہوئے ہوں گے، وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں، کب یہ ہمیں پکارتے رہے، کب ہماری بندگی کرتے رہے۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے چھوڑے ہوئے شیطان کافروں پر، وہ ان کو ابھارتے ہیں، ابھارنا یعنی ان کو گناہ پر، کفر پر، شرک پر ابھارتے ہیں۔ فلا تعجل علیہم، اے نبی آپ ان کے اوپر جلدی نہ کیجئے، یعنی آپ ان کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ اتنی جو ہے نا وہ غلط جاتے ہیں تو ان کے اوپر یہ اللہ کی پکڑ کیوں نہیں آتی، تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، آپ جلدی نہ کریں۔ انما نعد لہم عدا، ہم ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں، پوری کرنا۔ یوم نحشر المتقین، جس دن ہم اکٹھا کریں گے متقین کو رحمان کے پاس، وفدہ وہ مہمان ہوں گے۔ یوم نحشر المتقین بشارت، بشارت آگے، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ تخویف، تخویف، وَيَوْمَ نَحْشُرُ کے نیچے بشارت اور نسوق المجرمین کے نیچے لکھ لیں تخویف، اور ہم ہانک کر لے جائیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے۔ پیاس کی جس وقت وہ شکایت بھی کریں گے نا تو کھولتا پانی اور پیپ دی جائے گی، تو پیاسے کے پیاسے رہیں گے۔ لا یملکون الشفاعۃ، نہیں اختیار رکھتے سفارش کا، نہیں اختیار رکھتا سفارش کا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر وہی کہ جس نے رحمان سے کوئی عہد لے لیا ہو، اور رحمان سے عہد تو لیا کوئی نہیں، تو پھر کوئی بھی ان کی سفارش کوئی نہیں کر سکے گا۔ مسئلہ شفاعت کے متعلق تفصیلی بات انشاءاللہ سورہ زمر کے اندر کریں گے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، شکوہ، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنا لی۔ اس کے متعلق سورہ کہف کے اندر جو ہے وہ میں تھوڑی تفصیل جو ہے وہ بیان کر چکا ہوں کہ اتخاذ ولد کی ان کی کیا مراد ہوتی تھی۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، جواب شکوہ، جواب شکوہ، تم تو بڑی بھاری بات لے کے آئے ہو، یہ رحمان کی اولاد ہو نا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات کر رہے ہو، بھاری بات کر رہے ہو۔ کتنی بھاری کہ تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اس سے، اور زمین شک ہو جائے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے گر جائیں۔ کیوں کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد بنانی شروع کر دی ہے۔ وما ينبغي للرحمن، رحمان کے لیے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض، نہیں ہے سارے وہ کہ جو آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، مگر یہ کہ وہ تو سارے جو ہیں آنے والے ہیں رحمان کے پاس ایک بندے کی حیثیت سے، عبد بن کر آنے والے ہیں۔ جب سب نے بندہ ہی بن کے آنا ہے تو عبدیت اور ابنیت یہ ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہے۔ عبد کا معنی ہوتا ہے غلام، اور اگر مثال کے طور پر بکتے بکاتے